السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ کل ہم نے خبر دی تھی کہ اپوزیشن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، حکومت کے لیے اچھی خبر تھی۔ آج ہم خبر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں اور اپوزیشن کے کارکنوں، جمہوریت پسند کارکنوں کے لیے ہے اچھی خبر اور حکومت کے لیے ہے بری خبر۔ اور وہ اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کورونا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ملتان کا جو 30 نومبر کا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا جلسہ، اس جلسے میں شریک نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو کل مایوسی پھیل گئی تھی پی ڈی ایم کے کارکنوں میں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں۔ آج ان کے لیے جو کل مایوس ہوئے تھے، آج ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری، جن کو جیالے بے نظیر کی تصویر سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ان میں بے نظیر دیکھتے ہیں، بے نظیر بھٹو کو دیکھتے ہیں، وہ آصفہ بھٹو زرداری اب یوم تاسیس کے 30 نومبر کے ملتان کے جلسے سے خطاب کریں گی براہ راست، ویڈیو لنک پر نہیں۔ ویڈیو لنک پر ہوں گے بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہاں پر اپنے بھائی کی کرسی پر ہوں گی براجمان۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب آصف زرداری کو گرفتار کیا گیا تھا اور بلاول بھٹو کو روزانہ نیب طلب کرتا تھا، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کسی کیس میں کبھی کسی کیس میں، تو ایک بار آصف زرداری سے سوال ہوا تھا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری بھی گرفتار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو آصف زرداری صاحب نے ہنس کے کہا تھا کہ پھر آصفہ لیڈ کرے گی۔ تو ظاہر ہے گرفتاری سے تو بلاول ابھی تک بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، مگر زندگی ہے، زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ تو بلاول صاحب کو ہو گیا کورونا اور وہ ہو گئے کورنٹائن۔ اب سوال یہ تھا کہ اب جب بلاول صاحب خود نہیں آئیں گے اس جلسے میں جو پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا جلسہ ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ، اور اوپر سے ماحول ہے وبا والا، کورونا والا، تو پھر عام کارکن، عام جیالے جو ہیں یا پی ڈی ایم جماعتوں کے دوسرے جو کارکن ہیں وہ کیوں کر آئیں گے جلسے میں؟ تو اس کا جواب نکال لیا، اس کا توڑ نکال لیا آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو نے اور خاندان نے، اور وہ یہ نکالا کہ بھئی بلاول جب گرفتار تو پتہ نہیں، اب ظاہر ہے پاکستان کی سیاست ہے، اگر گرفتار ہو نہ ہو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اب ضرورت ہے جب تک بلاول کورنٹائن میں ہیں، جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتے، جب تک دوبارہ اپنی سیاسی سرگرمیاں، عوامی سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں تو اندر بیٹھ کر بھی کر ہی رہے ہیں اپنے کمرے میں، لیکن عوامی سرگرمیاں دوبارہ بحال نہیں کرتے اپنی، تو آصفہ ہے نا۔ تو آصفہ کی خبر چلنے کے بعد جو جیالوں میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جوش و خروش ہے نا بڑھ گیا ہے۔ یعنی میں حیران ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو تو خیر جیالے جس طرح وہ ظاہر ہے ان کے قائد ہیں، ان کے لیڈر ہیں، جس طرح ان کے لیے وہ والہانہ ایک جذبات اور محبت کا اظہار کرتے تھے، آصفہ کا نام آنے کے بعد یا یہ خبر آنے کے بعد کہ آصفہ خطاب کریں گی، جیالوں میں اور زیادہ جو ہے وہ جوش بڑھ گیا ہے۔ کئی ایسے لیڈروں کو میں جانتا ہوں جو کہتے تھے یار چیئرمین صاحب نہیں آ رہے تھے، ایسی بھی نہیں جانا، میں پرسنل انفارمیشن دے رہا ہوں، دوست یار رابطہ کرتے ہیں نا، جو ظاہر ہم صحافی اور سیاستدان کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تو پتہ کرنا کہ یار کورونا ہے آپ لوگ جا رہے نہیں، یار کوشش کریں گے کہ چھٹی لے لئیے، نہ جائیے، کوئی بہانہ بنا لئیے۔ اب جب پتہ چلا کہ جی آصفہ جا رہے، آصفہ بھٹو خطاب کرنے آ رہی، تو وہ سب نہ صرف خود جا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے کارکنوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ جی چلو اب آصفہ آ رہی ہیں، بے نظیر آ رہی ہیں، جالے یہ کہہ رہے ہیں اس کو۔ ایک تو یہ خوشی کی خبر ہے جیالوں کے لیے۔ اب حکومت کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آصفہ بھٹو کے اس یوم تاسیس کے جلسے میں شریک ہونے کے اعلان، اور اس سے ایک دن پہلے اعلان ہوا تھا، مریم نواز نے کیا تھا کہ وہ بھی جلسے میں جائیں گی، حالانکہ ان کی دادی کے کل ہوں گے اور کلوں سے چند گھنٹے بعد یا ایک دن بعد کا وہ جلسہ ہے۔ کل ان کی تدفین ہے بیگم شمیم اختر صاحبہ کی، تو تدفین ہوگی کل ہوگی 28، 29 اور 30 کو ہے جلسہ، تو مطلب 29 کو اگر کل کریں گے شام کو تو وہ 30 کو وہ چلی جائیں گی ملتان جلسے کے لیے۔ تو یہ جو معاملات ہیں بظاہر آصفہ بھٹو کو جلسے میں بھیجنا، مطلب کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ یار پیپلز پارٹی کا کیونکہ یوم تاسیس ہے، اس لیے یوم تاسیس کے لیے وہ آصفہ بھٹو کو، تاکہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہو، لیڈرشپ تو وہاں پر ہوگی، یوسف رضا گیلانی صاحب وائس چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ سارے قائدین ظاہر ہے وہاں پر ہوں گے، لیکن آصفہ بھٹو کو بھیجنا اور پھر ادھر سے نواز شریف کا اپنی صاحبزادی مریم نواز کو یہ کہنا کہ دادی کے کلوں کے فوراً بعد ادھر پہنچ جانا ملتان، یہ ہے وہ بات جو حکومت کے لیے بری خبر ہے۔ اس سے اپوزیشن کی سنجیدگی جو ہے
وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جی پی ڈی ایم نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے اس ٹارگٹ کے لیے جو انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے مقرر کیا ہے، جنوری کا ٹارگٹ۔ بلاول بھٹو اپنی ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں، مریم نواز کہہ رہی ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور ہم آپ کو روزانہ یہ یاد کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں تاکہ سند رہے کہ اگر جنوری کوئی حکومت نہیں جاتی تو پھر اپوزیشن کے پاس کوئی جواز جو ہوگا تو ہم سے کم سوال تو کریں گے نا پی ڈی ایم والوں سے کہ آپ نے تو کہا تھا جنوری میں حکومت کو گھر بھیجیں گے، یا جنوری کا مہینہ عمران خان صاحب نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس لیے ہم بھی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں جب تک یہ جنوری نہیں آتا۔ تو بری خبر جو ہے اس میں، برا عمران خان کے لیے یا حکومت کے لیے، کہ کچھ خدشات ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو لے کر۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ طریقہ کار پر تضادات ہیں، وہ تضادات وہیں کے وہیں موجود ہیں، لیکن یہ جو دونوں جماعتوں کا کے اقدام ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ دادی کی ابھی وہ کل ہو گئے تو وہاں سے اٹھ کر مریم نواز کو وہاں بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جلسے میں جائیں، دوسری طرف آصفہ بھٹو جو پہلے اس طرح کی گیدرنگز میں، اس طرح کے جلسوں میں نہیں گئی۔ آصفہ بھٹو کا ابھی تک کا سیاسی کیریئر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی الیکشن مہم چلائی لیاری میں اور لاڑکانہ میں، اور وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی لاڑکانہ کی گلیوں میں، وہ بے نظیر بھٹو کا جو اسٹائل میں وہ نعرے لگا رہی تھی، اور انہوں نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا بلو کلر کا، وہ بھی اس میں جیسے وہ دور سے یہ لگ رہا تھا جیسے بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ خود کھڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس طرح کی تو ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں، وہ کارنر میٹنگز وغیرہ سے خطاب کیے ہوئے، لیکن اس طرح کے قومی جلسے سے، ظاہر ہے قومی ایونٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، خالی پیپلز پارٹی بھی اب اس میں نہیں ہوگی، پوری کی پوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ وہاں پر ہوگی۔ تو آصفہ بھٹو کا یہ پہلا جلسہ ہوگا، اور پہلا جلسہ ظاہر ہے جیالوں کو زیادہ متحرک کرے گا، لیکن جو بری خبر ہے وہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خدشات تھے کہ شاید یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی بہت بڑے اختلافات ہیں، یا یہ جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں رہ کر اور حکومت کو گھر بھیجنے کے معاملے پر، تو اب نظر یہ آ رہا ہے جو مریم نواز کو بھیجنا نواز شریف صاحب کی جانب سے، اور آصفہ بھٹو کو آصف زرداری یا خاندان کے جو یا پارٹی کے فیصلے کے مطابق آصفہ بھٹو کا ملتان جلسے میں آنا، یہ اس سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ بھائی حکومت کو گھر بھیجنے کا جو ٹارگٹ ہے اسی پہ ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں ہے، چاہے گھر میں دادی کی میت پڑی ہو، چاہے پارٹی کے لیڈر کورونا میں مبتلا ہوں، چاہے کورونا کی وبا ہو، چاہے سردی ہو شدید، جو ٹھان لی ہے، وہ جو اس دن بلاول صاحب نے شعر پڑھا تھا نا کہ ٹھان لی ہے، تو جو ٹھان لی ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن اس پر انتہائی زیادہ سنجیدہ ہے، انتہائی زیادہ پرعزم ہے، اور یہ عزم جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ اور ملتان میں جو کچھ ہو رہا ہے جاتے جاتے وہ کہ ملتان میں پرسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ حکومت ڈر تو گئی ہے، حکومت بہت زیادہ پریشان بھی ہے کہ ملتان کے جلسے سے پہلے گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ رات بھی ملتان سے خبر آ رہی تھی، میرا رابطہ تھا وہاں پر، مسلسل وہ جو منتظمین ہیں گیلانی خاندان اور دوسرے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو وہاں پہ قائدین ہیں ان سے میرا رابطہ تھا، تو بتا رہے تھے کہ پولیس جو ہے وہ جہاں کوئی کارکن ملتا ہے ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے، درجنوں کارکن ان کے گرفتار کیے ہوئے ہیں، کچھ آج رہا بھی ہوئے عدالتی حکم سے، کل علی موسیٰ ہوئے تھے، آج کوئی 20-25 کارکن پیپلز پارٹی کے عدالت نے ضمانت لے لی تو وہ بھی رہا ہو گئے۔ ایک تو گرفتاریاں ہیں، پولیس کو یوں کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جہاں جس پولیٹیکل پارٹی کا کوئی کارکن ملے تو ان کو پکڑ لو، ایک تو وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ جو باغ قلعہ کونا قاسم جو ہے جہاں یہ جلسہ ہونا ہے اس میں پہلے چھوڑا گیا پانی، اور پھر یہ کیا گیا ہے کہ اس باغ اس جو اسٹیڈیم ہے اس اسٹیڈیم کو چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر دیا گیا ہے بند۔ آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ جلسہ ہوگا اسٹیڈیم میں ہوگا، ہماری اول آخر چوائس جو ہے وہ اسٹیڈیم ہے، اگر حکومت تصادم کرنا چاہتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اب تصادم کی طرف تو معاملہ جا رہا ہے، اگر جیسے ملتان، گجرانوالہ اور کوئٹہ اور پشاور میں حکومت نے آخری وقت میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے اجازت دی تھی، اگر اجازت دیتی ہے حکومت تو تصادم بچ جائے گا، تصادم نہیں ہوگا۔ اگر ملتان میں تصادم کی طرف حکومت گئی تو وہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سر دھڑ کی بازی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا بھی وہاں پر اثر ہے،
تو تصادم ہوگا تو بہت حکومت کے لیے، جو گھبرائی ہوئی حکومت ہے، جو لگ رہا ہے گھبرائی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت برا ہوگا۔ جو بری خبر میں بتائی نا حکومت کے لیے کہ آصفہ اور مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں، تو جو تصادم یا گرفتاریاں ہیں یہ اور زیادہ برا امپیکٹ ڈالیں گے حکومت کے لیے۔ تو بہرحال ابھی تک تو یہ ہے کہ جی وہاں پر ملتان میں فل ٹائم حکومت گھبرائی ہوئی ہے، کوششیں کر رہی ہے کہ جلسہ کسی صورت نہ ہو، اور اپوزیشن کے عزائم بتا رہے ہیں کہ وہ صرف جلسہ، یہ والا جلسہ نہیں بلکہ جنوری کے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جنوری کا ٹارگٹ وہی کہ عمران خان حکومت کو بھیجنا۔ اب دیکھیں کہ ملتان کے جلسے کے بعد، یا ملتان کا جلسہ جو ہے وہ اب کس طرح کا ہوتا ہے وہ تو نظر آ ہی جائے گا، کیونکہ کرونا کا خوف بھی ہے، حکومتی کاروائیاں بھی ہیں، اور اپوزیشن کے اپنے کارڈز بھی ہیں جو اپوزیشن کھیل رہی ہے۔ تو ملتان کا جلسہ کیسا ہوتا ہے اس کے بعد تحریک آگے بڑھے گی، لیکن جو ایک تصور کیا جا رہا تھا کہ بلاول کے نہ آنے کی وجہ سے ملتان کا جلسہ ذرا پھیکا پھیکا ہوگا، تو اس کا توڑ تو بہرحال پیپلز پارٹی نے دے دیا ہے۔ مریم نواز بھی آئے گی تو ان کے جالے بھی، ان کے کارکن بھی بہت زیادہ پرجوش ہوں گے۔ جلسہ تو لگ رہا ہے کہ بھرپور ہوگا، بس ڈر یہ ہے کہ جلسے سے پہلے کہیں تصادم نہ ہو جائے، اور یہ تصادم جنوری کو پہلے ہی نہ لے آئے۔ ابھی جنوری میں ٹائم ہے، اگر تصادم ہوا تو جنوری پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔